اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادِ گلگو قبا، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین، اشرف اولیاء روئے زمیں، آفتاب سپہر کون و مکان، بادشاہ سر ملک یقین، الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز احمد رضا خان شاہ عالم می زنم، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی اس نورانی، عرفانی، روحانی بزم میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد الہی، ذکر الہی ہمارے دل کی بنجر زمین پر ایمان اور نور کی برسات کا سبب ہے۔ ذکر الہی سے دل میں نور پھیلتا ہے، ذکر الہی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ دنیا والے جب ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تبھی لوگ ملتے ہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں، صاحب محفل نے آپ کو یاد کیا تب نہ آپ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو یاد کیا، آپ نے آ کر کے انہیں یاد کیا۔ میرا رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کر کے مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں اپنی نعمتوں سے یاد کروں گا۔
تم میرا شکر کر کے مجھے یاد کرو گے، میں نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ تم اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے تو میں عطاؤں کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم تسبیح کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں تمہارے دل کو پاکی کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو فذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر اور ریوارڈ آف ذکر آیت کے اس حصے میں دونوں موجود ہے، ذکر اور انعام ذکر۔ اچھا دیکھیں، بندہ یہ سوچے گا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہمارا ذکر کرے گا، تو اب کس طرح کرے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے، بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے مجمع میں، محفل میں، مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا ذکر اگر اکیلے میں کیا جائے تو خدا اسے اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور محفل کے ساتھ کیا جائے تو فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ذکر الہی خدا کے قریب کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو۔ کیا مطلب؟ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن اعلان کر رہا ہے، رب کا ارشاد ہے، if you count، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا جسم صحیح سلامت، تمہاری صحت سلامت، تمہارے ہاتھ پیر سلامت، آنکھوں کی بینائی سلامت، زبان کی گویائی سلامت، تمہارے قدم سلامت، قدم سے چلنا سلامت، چل کر کے مسجد جاتے ہو، چل کر کے روزی کماتے ہو، ہاتھ سلامت ہے، یہ سلامتی کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور پھر اس پر اللہ کی مزید عطا یہ کہ اس نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، تمہیں رزق حلال عطا فرمایا، تمہیں صحت و سلامتی عطا فرمائی۔ تو یہ رب کی عطائیں، یہ رب کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، جسم سے اگر ایک حصہ خراب ہو جائے، ایک آنکھ خراب ہو جائے، تو اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس سے پوچھو صحت کی قیمت، کہ جو آج بھی اس کورونا وائرس جہاں یہ بیماری موجود ہے، اللہ کا شکر ہے اس آئی لینڈ سے اس کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وہاں پتہ کریں، اور ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نیوز میں کہ جہاں لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں، جو اس میں مبتلا ہیں، آج ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں، ایسی جگہ محفوظ ہیں کہ جہاں یہ وائرس نہیں ہے، جہاں یہ بیماری نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ جنہیں مسجدوں کی حاضری سے محروم کر دیا گیا اور ابھی تک محروم ہیں، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کس لیے؟ بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا ہے، وَاشْكُرُوا، حکم دیا ہے، یقیناً ہم اس کی مخلوق ہیں، کریشن ہے، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ ہم سے جو چاہے کہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو،
ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو، اور تم یہ مت سوچنا کہ تمہارے شکر سے اللہ کی نعمت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اولاد کی نعمت سے نوازا، تو اگر بندے نے یہ سوچ کے شکر کیا کہ میں رب کا شکر کروں گا، تو اولاد کی نعمت کی قیمت ادا ہو گئی۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو تمہارا شکر تمہاری نعمت میں زیادتی کا سبب ہے، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اس نعمت میں اور برکت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا شکر کرنا یہ ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے۔ تو آج ہم جس محفل میں حاضر ہیں، صاحب محفل نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا، منعقد کیا۔ مولا تبارک و تعالی ان کی نیت کو قبول فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح علم ہوتا ہے نا، علم، نالج، اس کو لکھ کر کے محفوظ کر لو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر کے محفوظ کر لو۔ کوئی بہت اہم بات چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے، ہوتا کیا ہے دونوں جانب سے لکھ لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو علم میں بات آئی، وہ جو گفتگو میں بات آئی، اس کو لکھ لیا گیا ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، پلیس کے ساتھ، تو وہ لکھا ہوا پروف ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کو سیکیور کر لو شکر کے ساتھ، محفوظ کر لو شکر کے ساتھ۔ تو جو بندہ نعمت کا جتنا زیادہ شکر کرے گا، نعمت اتنی زیادہ سیکیور ہوگی۔ بندہ جب تک نعمتوں کا شکر کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی زیادتی اور برکت اسے عطا فرماتا رہے گا۔ تو نعمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ شکر کیسے کیا جائے؟ تو شکر جب بھی بندہ کرے گا اللہ کا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ذکر اور شکر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ جب جب بندہ ذکر کرے گا تب تب اللہ کا شکر پایا جائے گا، اور جب جب اللہ کا شکر کرے گا تب تب اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور سن لیجئے، ذکر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر اعضاء بالجوارح، ذکر خفی، ذکر اخفا، زبان سے ذکر، دل سے ذکر، پارٹس آف باڈی سے ذکر۔ اولیاء اللہ نے یہ سب کیا ہے۔ اور پھر شکر، تو بندہ جب ذکر کرے گا شکر بھی کرے گا۔ اب میں آخری بات بتا دوں، گفتگو ختم کر دوں۔ شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب دنیا میں ہم کسی سے ملتے ہیں، کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے، کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور شکر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ پریکٹیکل کرنا۔ اگر اس نے کچھ دیا ہے تو آپ بھی کچھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تہادو و تحابو،
ایک دوسرے کو گفٹ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے کھانا کھایا، روٹی کھائی، بریانی کھائی، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو زبانی شکر ہے۔ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ تم بھی اپنی پلیٹ میں کسی کو کھلاؤ، تم بھی اپنے گھر میں کسی کو کھلاؤ۔ تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ تیرا شکر ہے، شکرانے کے نفل پڑھ لیے۔ شکر اصل یہ ہے اس دولت میں سے کسی غریب کو دو، کسی یتیم کی مدد کرو، پریشان حال کو پوچھو۔ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، نالج سے نوازا، تو علم کا شکر یہ ہے کہ یہ علم کسی دوسرے تک ٹرانسفر کرو، اسے علم کی دولت سے نوازو۔ تو یہ علم کا شکر ہے۔ تو پریکٹیکل شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ نے جس طرح بھی ہمیں نوازا ہے، ہم جس لائق بھی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کا شکر کریں پریکٹیکلی طور پر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا